زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. لائق صد احترام اساتذہ کرام و معزز رفقا، آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہ جب اپنے اسلاف کے قربانیوں پر پڑتی ہے تو ہماری روح ایک طرف اٹھتی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرز اٹھتا ہے، دل کانپنے اور دھڑکنے لگتا ہے، زبانیں گنگ اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے. وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اس کی آزادی کے خاطر پہلے آشنا ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منزل تک جا پہنچے تھے اور بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج ان کی جدوجہد حرکتوں کا وش کو یکسر بھلایا جا رہا ہے. وہ ملک جس کی آزادی کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، دار پر مسکرائے، کالے پانی کی سیل کی جزیرے کو آباد کیا. آج ان کی قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے. وہ گلستان جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خار گلشن کو چنا تھا، وہی آج مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے. وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے پانی کی طرح اپنا خون بہایا تھا، وہی آج ظلم و ستم اور جور و جفا کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے. یہی ملک آج ہمیں دھکے مار مار کر نکال رہا ہے. جنگ آزادی سے ہمارے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے، ہماری تمام تر قربانیوں کو انکار کیا جا رہا ہے، گویا ہمارا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں. دوستو، اب اس لیے بے ساختہ زبان سے نکل پڑتا ہے، اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے. پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی صلاح ہم سے ہوئی ہے. ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں بعد سعی آج خفا ہم سے ہوئی ہے. الغرض آزادی ہند کی کتاب کا ہر ورق مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کے نقوش سے بھرا ہے، جس کے بغیر تاریخ کا ہر صفحہ ادھورا، اس کا ہر باب نامکمل اور ہر عنوان پھیکا ہے. نوجوانان ملت، آج کا حال اشتبار ہے، آہو بکا کر رہا ہے، چیخ و پکار کی صدائیں دے رہا ہے. اپنی بے چاری کی وہ بے بسی اور مظلومیت پر ذرہ ذرہ ماتم گناہ ہے. اٹھو تو صحیح دیکھو، بے قصور مسلمانوں کے خون اور بے کسی وہ بے بسی سے مسلمانوں کے آنسو کا سیلاب امن رہا ہے. ہندوستان کا گوشہ گوشہ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے. ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت و عفت کے دامن تار تار ہے، مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے. گلشن ہندی ان کے لیے ماتم کدہ بنا ہوا ہے اور نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے ہیں. ہائے، ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگا دیا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون، قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی امہ بھارتی اعلان کرتی ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنے دے رہے ہیں. کئی آڑوانی آگ کھول کر مسلمانوں کے خلاف نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکا رہا ہے. کئی مسلم بچوں کو وندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کئی اشتعال انگیز نعروں اور دل آزار بیانوں کے ذریعے
مسلمانوں کے جذبات و احساسات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ دل دوست اور روح فرسا واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کیا وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے؟ امت مسلمہ کے جیالو، اب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اپنی مساجد و مقابر کو منہدم ہوتے ہوئے کب تک دیکھتے رہو گے؟ اگر ہماری یہی حالت رہی تو نہ معلوم کتنے چنگیز کھاؤ گے جو تاشقند و بخارا جلائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی حالت کو نہیں بدلی تو نہ معلوم کتنے ہلاکوں پیدا ہوں گے جو اسپین و بغداد کو تباہ و برباد کریں گے۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو نہ معلوم کتنے تاتاری جنم لیں گے جو اصفہان و غرناطہ مٹائیں گے۔ اگر ہم میں انقلاب نہیں آیا تو نہ معلوم کتنے فلسطین و بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اگر ہم نہیں بدلے تو نہ معلوم کتنے شہروں کو سمرقند و شیراز بنا دیا جائے گا۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو نہ معلوم کتنے شہروں کو امرتسر اور جالندھر بنا دیا جائے گا۔ اگر ہم یوں ہی پڑے سوتے رہے تو نہ معلوم کتنے مقامات کو میرٹھ، مراد آباد، سورت، گجرات، احمد آباد اور بھاگلپور بنا دیا جائے گا۔ اگر ہم نہیں سدھرے تو نہ معلوم کتنے گنگا اور جمنا کا پانی ہمارے گرم گرم لاؤں سے سرخ ہوگا۔ اگر ہم نے سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا تو نہ معلوم کتنے معصوم بچوں کو یتیمی کا لباس پہننا پڑے گا۔ اگر ہماری یہی حالت رہی تو یہ دل اس ہندوستان میں وہی داستان خون چکا دہرائی جائے گی جو صدیوں پہلے مسلمانوں نے بغداد جھیل چکے تھے۔ حالانکہ قرآن عظیم اب بھی مایوسیوں کی گھٹا ٹوپ تاریخی میں ڈوبی ہوئی ملت کے لیے شمع امید جلائے ہوئے ہے۔ نا امید کی دبیش چادر اتار کر قرآن ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل بن کر زندگی گزارو۔ آج بھی ہم 900 سالہ دور اقتدار کے وارث اور جانشین بن کر تاجدار ہند بن سکتے ہیں۔ لال قلعے کا لٹتا ہوا جاہ و جلال، تاج محل کا مٹتا ہوا حسن و جمال ہم میں سے ہی کسی شاہجہاں کو پکار رہا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات کی نگاہیں ہم کو مایوسانہ انداز سے دیکھ رہی ہے۔ ہندوستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ خدا کہ ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا جنہوں نے شام و عراق فتح کر ڈالا تھا، کہ ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر نہیں آئے گا جنہوں نے اسپین کی فتح کا